پاکستان بھی ترقی پذیر معیشت ہے اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ بھی کرتا رہا ہے گزشتہ سال ہونے والے اجلاس کے اندر، لیکن انڈیا نے اس قدر زبردست لابنگ کی کہ انڈیا کی لابنگ کامیاب ہوئی اور پاکستان کو ان 6 ممالک کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ جو برکس کی ایکسپینشن ہے، ایک تو آپ اس میں پاکستان موجود نہیں تھا، جو او آئی سی تھی وہ ریلیونٹ نہیں رہی اور مسلم ممالک کا اتحاد ریلیونٹ نہیں رہا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ بریک ہے، بریک میں سب سے زیادہ وزندار کنٹری جو ہے وہ چائنا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ نہ تو پاکستان کو وہاں پہ ان 40 ملکوں میں انوائٹ کیا گیا جو بریک میں شامل ہوئے اجلاس میں شرکت کی، اور نہ ہی پاکستان کو شامل کرنے کی کوئی بات کسی طریقے سے ہوئی۔ جو برکس کی ایکسپینشن ہے، ایک تو آپ اس میں پاکستان موجود نہیں تھا، 40 ملک اکٹھے ہوئے، ان 6 ممالک کو مین اسٹریم کیا گیا۔ برکس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو او آئی سی تھی وہ ریلیونٹ نہیں رہی اور مسلم ممالک کا اتحاد ریلیونٹ نہیں رہا، وہ صرف ایک ریلیجیو آئیڈیالوجیکل فریم ورک میں آپریٹ کرتی تھی، وہ مسلمانوں نے بھی ڈسکارڈ کر دیا ہے اور دنیا نے بھی ڈسکارڈ کر دی ہے۔ سو سارے مسلمان جو ممالک تھے وہ اور گروپس میں جا رہے ہیں، الائنسز بنا رہے ہیں، اینڈ پاکستان جو ہے وہ یا تو G77 میں ہے، یہ بہت بڑے گروپنگ، ملٹی لیٹرل گروپنگ میں، اور نئے گروپنگ میں پاکستان کو کوئی لے نہیں رہا۔ آپ پاکستان کی ایبسنس اینڈ مسلم دنیا کا ان نئے گروپس میں جانا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ بریک ہے، بریک میں سب سے زیادہ وزندار کنٹری جو ہے وہ چائنا ہے، پاکستان اور چائنا دونوں کا کلیم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ چم، وہ جس کو کیا کہتے ہیں جی، بیسٹ جو ہے فرینڈز ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ نہ تو پاکستان کو وہاں پہ ان 40 ملکوں میں انوائٹ کیا گیا جو بریک میں شامل ہوئے اجلاس میں شرکت کی، اور نہ ہی پاکستان کو شامل کرنے کی کوئی بات کسی طریقے سے ہوئی۔ اب آپ مجھے خود ایکسپلین کر کے بتائیں کہ اس کے پیچھے چائنا کی کیا مجبوری تھی کہ چائنا نے یہ کیسے یہ کیا، یا پاکستان نے کیا؟ آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا، چائنا سے نہیں کہا کہ ہمیں شامل کریں، یا یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہم ایک اور فورم سے کامیابی سے باہر رہ گئے، یعنی باہر رہنے میں کامیاب رہے، کیپ اوور سیلف آؤٹ آف دس فورم، چونکہ ہم غیر جانبدار لوگ ہیں، تو ہم اس طرح کی یہ بریک طرح کی کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ گروپنگز میں شامل ہو کے تو اپنا امیج تھوڑا ہی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جنوبی افریقہ کے اندر ایک سمٹ ہوا ہے جس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں منعقدہ برکس کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی جو بھارت کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کی موجودگی میں جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامفوسا نے بڑا اعلان کر دیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ برکس میں 6 نئے ممالک کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں سعودی عرب، ایران، مصر، ایتھوپیا، ارجنٹائن اور UAE شامل ہیں، اور بھارت نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اس سے دنیا کو طاقت ملے گی، لیکن پاکستان جو کہ اس برکس فورم میں شامل ہونا چاہتا تھا، پاکستان بھی ترقی پذیر معیشت ہے اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ بھی کرتا رہا ہے گزشتہ سال ہونے والے اجلاس کے اندر، لیکن انڈیا نے اس قدر زبردست لابنگ کی کہ انڈیا کی لابنگ کامیاب ہوئی اور پاکستان کو ان 6 ممالک کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ آپ کو آگے چل کے بتانا ہے کہ اس حوالے سے چین کے صدر کی جانب سے کیا کہا گیا ہے۔ دراصل برکس کے فورم سے وزیر اعظم مودی کی موجودگی میں جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا کہ ہم برکس توسیعی عمل کے لیے رہنما ہدایات، اصولوں اور طریقہ کار کے بعد ایک سمجھوتے پر پہنچے ہیں، اور برکس توسیعی عمل کے پہلے مرحلے پر ہمارا اتفاق ہوا ہے۔ ہم نے ارجنٹائن، مصر، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو برکس کا رکن بننے کے لیے مدعو کرنے کا فیصلہ کیا، اور نئے اراکین 1 جنوری 2024 سے برکس کا حصہ بن جائیں گے۔ ناظرین، جنوبی افریقہ میں ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس اس والے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ اس میں شی جین پنگ جو کہ چین کے صدر ہیں، اور نریندر مودی جو کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں، جو کہ بھارت اور چائنا کے بہت زیادہ تعلقات کشیدہ رہے ہیں، تو ان کی 20ویں ملاقات ہوئی ہے۔ سن 2014 سے 2019 کے درمیان دونوں 18 بار مل چکے تھے، لیکن 2020 میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب وادی گالوان میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کے بعد
شی جن پنگ اور مودی کے درمیان کوئی طے شدہ ملاقات نہیں ہوئی تھی اور دونوں رہنماؤں نے گزشتہ سال انڈونیشیا کے شہر بالی میں ایک عشائیے کے دوران 19ویں ملاقات کی تھی۔ مودی جی وہاں پہ موجود ہیں اور جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے سامنے جو ہے وہ چائنا بھی ہے اور ان کے سامنے رشیا بھی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ایک چرننگ چل رہی ہے دنیا بھر میں، کیونکہ ویسٹرن گلوبل آرڈر جو تھا یونائٹڈ نیشن لیڈ، WTO لیڈ، IMF اور دوسرے جو سسٹم تھے، دنیا نے رشین وار کے بعد یہ محسوس کیا کہ ویسٹ کے پاس ایک جسے کہہ لیجیے ڈسپرپورشنیٹ پاور ہے، ڈسپرپورشنیٹ ایڈوانٹیج ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ویسٹرن سسٹم میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ کو پیسے لینے ہیں تو IMF سے میں جانا پڑے گا، آپ کو اگر ٹریڈ کرنا ہے تو WTO کے سسٹم میں آنا پڑے گا، آپ کو اگر انٹرنیشنل ٹریڈ بائیلیٹرل بھی کرنا ہے تو آپ کو ڈالر ایز اے کرنسی یوز کرنا پڑے گا، آپ کو فائنینشیل سسٹم میں اگر ایک دیش سے دوسرے دیش میں پیسے منگوانے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے وہ ویسٹرن سسٹم آف سوئفٹ اور یہ سب یوز کرنا پڑتا تھا۔ تو ایک جسے کہہ لیجیے کہ انفیئر ایڈوانٹیج ویسٹ کے پاس تھا۔ دنیا اس چیز سے باہر آنا چاہتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا پرابلم ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی پاکستان میں، کم از کم میڈیا میں، کہ بھائی یہ ہو کیسے گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پاکستان کا فیلئر اور ایک نیا ٹرن ہے، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو چین پہ پاکستان نے ساری ہوپس جو ہیں وہ پن کر رکھی تھی کہ چین ہمیں دنیا کے ہر فورم پہ ریسکیو کرے گا، کسی طرح کی کوئی آئسولیشن ہو تو چین آگے آئے گا، تو میرے خیال میں ایگزیکٹلی چین نے یہ ریئلائز کر دیا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں بھائی، یہ پاکستان تو ہمارے لیے ایسٹ کے بجائے ایک لائبلٹی بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر فورم پہ جا کے اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ اور انڈیا کے خلاف حوالے سے جو چائنا کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے انگیجمنٹ اور انٹریکشن انڈیا کے ساتھ ساتھ، تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے چائنا یہ بھی ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ ہم نے تو بلا وجہ ایک جو ہے وہ مصیبت ہے کہ ہم جی اس فورم پہ بھی لڑیں، اس پہ بھی لڑیں، اس میں بھی شامل کرو، اس میں بھی شامل کرو ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جب چائنا کے ساتھ پاکستان کے اتنے قریبی تعلقات ہیں، چائنا کا جو انفلوئنس ہے بریک میں، اس کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ کسی اور ممبر ملک سے اگر دگنا نہیں تو کم کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ مین پلیئر ہے چائنا اپنی اکانومی، اپنی سٹرینتھ، اپنی جو انٹرنیشنل سٹیچر ہے ہر اعتبار سے مین پلیئر ہے۔ تو وہ اگر چاہے کہ ملک میں شامل کریں تو کرنا ہو، اس میں ہونا ہو، یا اس کو انوائٹ کیا جاتا ہو ایٹ لیسٹ شرکت کے لیے، تو اس کو کیسے کوئی روک سکتا تھا؟ جیسے کہ پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی یہ انڈیا نے ہمارے خلاف کامیاب سازش کر لی، جیسے انڈیا کا کام جو ہے وہ 24 گھنٹے بیٹھ کے صرف پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا ہے، اور پاکستان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں کوئی ڈیفنس اختیار کرے، یعنی اس کا کام یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے انتظار کرے کہ اب انڈیا نے اگلی سازش کون سی کرنی ہے اور اس کا ہماری زندگیوں پہ جو ہے وہ کیا اثر پڑے گا۔ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔